قطر کو اور سعودی عربیہ کو بھی اچھی طرح یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، یا مشکل گھڑی میں امریکہ ہمارا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی جو پرائیورٹی ہے وہ صرف اسرائیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اب اس بات کا احساس سعودی عرب کو اچھی طرح ہو گیا ہے، قطر کو بھی ہو گیا ہے، اور اسی لیے دونوں ممالک پریشان ہیں کہ اب انہیں کرنا کیا ہے۔ ایران پر بھی یہ ممالک بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان دیشوں کو لگتا ہے کہ ایران خود اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، خطے میں وہ اپنی چودراہٹ قائم کر رہا ہے۔ جب سے ایران نے یمن میں حوثیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور وہاں کی جو منتخب حکومت تھی اس کا تختہ پلٹ دیا حوثیوں نے، اور جب ایران نے حوثیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد سے سعودی عرب کا جو ایران پر ٹرسٹ اور بھروسہ تھا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ چین کے تعاون سے دونوں ملکوں میں تجارتی رشتہ ضرور قائم ہو گیا، لیکن ایران پر بھی سعودی عرب نے بھروسہ کرنا بند کر دیا ہے، قطر کو بھی ایران پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں سعودی عرب اور قطر سب سے زیادہ پریشان ہے کہ اب ان کو اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، ان کا دفاعی معاہدہ کس سے ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، سعودی عرب اور قطر کے جو حکمران ہیں لگاتار مختلف ملکوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، مختلف دیشوں کے ساتھ اپنا وہ ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب کے نیوز پیپر کو اٹھا کر دیکھیں گے، خواہ وہ الشرق الاوسط ہو، عرب نیوز ہو یا العربیہ ہو یا دوسرے اخبارات ہو، وہاں تو ہر وقت وہاں یہی خبر آ رہی ہے کہ آج سعودی عرب کے فورن منسٹر نے فلاں دیش کے فورن منسٹر سے ملاقات کی ہے، یا سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے فلاں دیش کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ آج یا گزشتہ کل یعنی سوموار اور منگل کی جو خبر ہے اس میں بھی کئی دوسرے دیشوں کے حکمرانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے۔ جیسے خبر ہے کہ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر شہزادہ خالد بن سلمان نے برٹین کے ڈیفنس منسٹر جان ہیلی سے ملاقات کی اور دفاعی سمجھوتہ کرنے کے لیے بات چیت کی۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کینیڈا کی فورن منسٹر انیتا آنند سے ملاقات کی، اور اسی طرح بات چیت ہوئی کہ کیسے دونوں ملکوں میں دفاعی اور تجارتی رشتے کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے فلسطین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے کی خبر تھی کہ پاکستان کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی، پھر کئی اور دیشوں کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی، ترکی کے فورن منسٹر جاتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، مصر کے فورن منسٹر جاتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، فرانس کے فورن منسٹر آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو مختلف ممالک کے جو فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہیں ان سب کے ساتھ سعودی عرب کے بھی ڈپلومیٹس کی ملاقات لگاتار جاری ہے، اور سعودی عرب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اب اسے کرنا کیا چاہیے، خاص طور پر جب پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ولی عہد وزیر اعظم محمد بن سلمان کا مذاق اڑایا تو یہ معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی جو عوام ہیں وہ اب اپنی حکومت کے خلاف ہے، اور شدید پابندیوں کے باوجود بھی سوشل میڈیا پر وہاں کی عوام کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکی غلامی سے نکلنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ کو امریکہ کے ساتھ اپنا سمجھوتہ ختم کر لینا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ سعودی عوام یہ بھی نہیں چاہتی کہ سعودی عرب کو ایران کے ساتھ جانا چاہیے، ایران کی آرمی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بلکہ سعودی عرب کو خود ایک مضبوط عسکری طاقت بنانی چاہیے، دفاعی طاقت بنانی چاہیے۔ آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا جو 4 دن پہلے انہوں نے محمد بن سلمان کے بارے میں کہا تھا، اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہے تو سن لیجئے۔ He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. آپ نے سنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو محمد بن سلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، محمد بن سلمان کی توہین کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ میری خوشامد کرے گا، میری چاپلوسی کرے گا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں بھی دوسرے امریکی صدر کی طرح ناکام ہوں، لوزر ہوں، اور اس کو میری چاپلوسی نہیں کرنی پڑے گی۔ محمد بن سلمان کو یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ زوال
استحصال کا شکار ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ برابری کا برتاؤ کرے گا، وہ میری چاپلوسی نہیں کرے گا، لیکن اسے کہو کہ اس کو بھی میری چاپلوسی کرنی پڑے گی، وہ بھی میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھے سیدھے محمد بن سلمان کا مذاق اڑا دیا، ان کا فن کیا اور بتایا کہ جتنے امریکی صدور آئے ہیں ان سب کی چمچہ گیری کرتے ہیں سعودی عرب کے حکمران۔ یہ میسج دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس سے عوام میں غصہ ہے۔ سعودی عرب کی عوام میں تو غصہ ہے ہی، خود دنیا بھر کے مسلمان غصہ ہیں، ناراض ہیں کہ وہ سعودی عرب کی طرف عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران خود کو خادم الحرمین الشریفین کہلواتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کے وہ خادم ہیں۔ سعودی عرب کے حکمرانوں نے اپنے لیے بادشاہ کا، کنگ کا ٹائٹل خاص نہیں کیا، بلکہ خادم کا ٹائٹل خاص کیا، اور اس شخص کا، ایسے حکمرانوں کا امریکہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور سعودی عرب اور قطر نے بھی اب دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا ہے۔ پچھلے دنوں یوکرین کے ساتھ سعودی عرب، قطر اور ان جیسے دیشوں نے معاہدہ کیا، حالانکہ اس پر خود دنیا بھر میں ایک بے چینی ہے، دنیا بھر میں اس پر بحث ہو رہی ہے کہ جو یوکرین پچھلے 4 سالوں سے روس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، یوکرین کو پوری طرح روس نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے، روس کی اکنومی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور اس یوکرین سے مدد مانگی ان عرب دیشوں نے، اور یوکرین نے ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کیا، جو انٹرسیپٹر ہے وہ دیا ایران کے ڈرون کو مار گرانے کے لیے، اور اس کے بدلے میں یوکرین نے ان عرب دیشوں سے بڑا بڑا معاہدہ کر لیا۔ معاملہ کیا چل رہا تھا کہ ایران کا جو ڈرون ہے، شاہد ڈرون، بہت سستا ہوتا ہے، اس کی جو لاگت ہے، جو قیمت ہے، تقریباً $20,000 ہوتی ہے، اور اس ڈرون کو مار گرانے کے لیے عرب دیشوں کو امریکہ کا $4 ملین کا میزائل استعمال کرنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ $27 ملین کا انٹرسیپٹر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے کہا کہ یوکرین سے ہمیں مدد لینی ہوگی، اور پھر امریکہ نے ڈائریکٹ یوکرین سے بات چیت نہیں کی، بلکہ عرب دیشوں کی ضرورت تھی، کیونکہ میزائل ان کے ہاں گر رہے ہیں، ڈرون سے ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اب عرب دیشوں نے زیلنسکی کو اپنے ہاں بلایا، اور یوکرین کا صدر سعودی عرب جاتا ہے، قطر جاتا ہے، یو اے ای جاتا ہے، کویت اور تمام خلیجی ممالک کو سفر کرتا ہے، اور ہر جگہ اس کی ڈیل ہو جاتی ہے۔ اور ان عرب دیشوں کے ساتھ جو اس کی ڈیل ہوئی ہے، جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں اس نے کہا کہ آپ کے ہاں جو ڈرون آ رہا ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہم اپنی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، ہم اپنے ایکسپرٹ کو بھیج رہے ہیں، اور خبر ہے کہ 200 ایکسپرٹ کو یوکرین نے بھیج دیا ہے، جنہوں نے $15,000 یا $20,000 کا انٹرسیپٹر بنا دیا ہے۔ جتنا ایران خرچ کر رہا ہے اتنا ہی خرچ سے ایران کے حملے کو روکا جائے گا، یہ یوکرین نے کر دیا۔ لیکن اس کے بدلے میں یوکرین نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ پہلا مطالبہ یوکرین کا یہ ہوا ہے کہ ان دیشوں سے مکمل طور پر انرجی کی سپلائی ہونی چاہیے یوکرین میں۔ دوسرا یہ کہ ڈیزل زیادہ سے زیادہ مقدار میں یوکرین کو سپلائی کرنا چاہیے۔ تیسرا معاہدہ یہ ہو چکا ہے کہ عرب دیشوں کو یوکرین میں انویسٹ کرنا پڑے گا، وہاں تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانا پڑے گا، تاکہ یوکرین جو تباہ حال ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے۔ اور جو چوتھا مطالبہ ہے یوکرین کا، جس پر معاہدہ ہو گیا، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یوکرین نے عرب دیشوں سے کہا کہ آپ امریکی پیٹریاٹ ہمیں دیجئے تاکہ ہم روس کے حملوں کو روک سکیں۔ امریکی پیٹریاٹ بہت ہی طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، اس کا ایک میزائل $4 ملین سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور امریکہ نے پچھلے سالوں میں یوکرین کو ہتھیار دینا بند کر دیا ہے، اس کی مدد کرنا بند کر دیا ہے۔ یورپ کے دیشوں سے یوکرین کو مدد نہیں مل رہی تھی، اور اسی وجہ سے پچھلے سالوں میں یوکرین پر روس کے حملے زیادہ کامیاب ہوئے۔ اب یوکرین کو ضرورت ہے امریکی پیٹریاٹ کی، امریکہ ڈائریکٹ دے نہیں رہا تھا، تو اب یہ عرب ممالک امریکہ سے پیٹریاٹ خریدیں گے $4 ملین کا صرف ایک میزائل، اور وہ یوکرین کا انٹرسیپٹر لے کر سستا والا اتنا مہنگا دفاعی ہتھیار اسے دیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔